الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس العلم معرفة الله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین و سامعات، ہم جس موضوع پر ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسلامی تربیت کیسے دی جائے. یہ اہم ٹاپک ہے اور میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور ایک ایک ٹکڑا ایک ٹاپک ہے. اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ راس العلم معرفت اللہ، کہ علم کی جو اصل ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. تو اگر آپ اس کو اور تھوڑا سے آسان لفظ میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ تعلیم وہی ہے، ایجوکیشن اسلام میں اسی کا نام ہے کہ جس ایجوکیشن کے ذریعے بندہ اپنے اللہ سے قریب میں بھی بائی دا کیمسٹری یا بایو یا قرآن یا حدیث جس کو بھی پڑھ کر کے اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی سمجھ آتی ہے، تو ایسی شکل میں اسی کا نام ایجوکیشن ہے. یہ دنیا والے اور اس دنیا میں دونوں لوگ داخل ہیں، پیرنٹس بھی اور ٹیچرس بھی. دونوں کو اس بات کا گمان ہے کہ ہم نے نالج جو دیا ہے، ہم نے جو معلومات دیا ہے وہ ہم نے ان کو تعلیم دی ہے. نالج الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے جینیس قسم کے لوگ ہیں، وہ بہت معلومات رکھتے ہیں لیکن اس معلومات کے ذریعے وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ پائے. لہذا وہ نالج ہے، وہ تعلیم ہمارے نزدیک نہیں ہے. حبیب مصطفیٰ نے جو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کی وہ کہا راس العلم معرفت اللہ، علم کی جو جڑ ہے، علم کی جو اصل ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. تو سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا بچہ بڑی معلومات رکھتا ہے. وہ معلومات آپ جو دے رہے ہیں وہ 3 چیز کی معلومات دے کر کے آپ بھی خوش ہیں اور پیرنٹس بھی خوش ہیں کہ بچہ ہمارا دیندار بن رہا ہے، اسلامی مزاج کا بن رہا ہے. حالانکہ دونوں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، دونوں کنفیوز ہیں، دونوں کو صحیح بات کا پتہ نہیں ہے. یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ہر اصول سے کچھ لوگ مستثنیات ہوتے ہیں. وہ کیا آپ دے رہے ہیں؟ جو ٹیچرس ہیں وہ بچوں کو دعائیں سکھا دی جاتی ہیں. نمبر 1، بچوں کو چند پوئٹری حمد کے نام پر، نعت کے نام پر اسکول سکھا دیتا ہے. بچوں کو چند صورتیں بتا دی جاتی ہیں، پڑھا دی جاتی ہیں، یاد کرا دی جاتی ہیں. یہ 3 چیزیں وہ جب جا کر کے اپنے پیرنٹس کے سامنے ڈسپلے کرتے ہیں، اپنے پیرنٹ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو ان کے والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت اسلامی طرز پر چل رہا ہے. یہ جو آپ نے دیا ہے یہ آپ نے معلومات فراہم کی، اس کو آپ بھی دین سمجھ رہی ہیں کہ بچہ اسلامی بن گیا ہے اور پیرنٹس بھی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اساتذہ کو تو نہیں سمجھنا چاہیے. اساتذہ کیوں سمجھے، مینجمنٹ کیوں سمجھا، اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو پیرنٹس ہیں ان کے سامنے جب بچہ جا کر کے کہتا ہے امی یہ دعا ہم کو یاد ہے،
امی ہم کو یہ دعا یاد ہے، تو امی اور ابو اسپیشلی امی سمجھتی ہیں کہ بچہ ہمارا دیندار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ اسکول کا اور مینجمنٹ کا کریڈٹ کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ جب مینجمنٹ نے دیکھا اور اساتذہ نے دیکھا کہ صاحب ہمارے اس دعا یاد کرانے سے کریڈٹ ہم کو مل رہا ہے، لہذا یہاں پر اساتذہ کنفیوز ہو گئے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میں دیندار بنا رہا ہوں۔ بات ویسے سب کی سمجھا پایا؟ یہ ان کی، حالانکہ آپ ٹیچر تھے، آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کوئی کتنا بڑا بھی مینجمنٹ ہو، اس میں ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے جو مزاجن کامرشل کہلاتی ہے۔ جب اس کے مزاج میں دو طریقے کے مینجمنٹ ہیں، ایک یہ ہے کہ ٹوٹل کامرشل ہی ایم ہے، مقصد ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں ہمارے بچے دیندار بنے، لیکن اس کے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامرشل بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں طریقے کے مینجمنٹ ہیں۔ اب جب آپ کی دعاؤں نے، آپ کی صورتوں نے، آپ کی نعت نے، تینوں بات کہہ رہا ہوں میں، جب کریڈٹ حاصل کر لیا تو مینجمنٹ بھی مطمئن ہو گیا کہ دیکھیں صاحب اس سے کریڈٹ حاصل ہو رہا ہے، لہذا یہ بچہ دیندار بن رہا ہے۔ یہ اساتذہ اس وجہ سے کنفیوز ہوئے، یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 2، اب سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو دیندار کیسے بنایا جائے۔ پریکٹیکلی بات کریں گے۔ ایک دیندار بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم بڑوں میں تقریر کرتے ہیں اور قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے۔ یہ چھوٹے بچے کو آپ قرآن حدیث نہیں سمجھا سکتے جو ابھی 13 کے نیچے ہیں۔ 13 کے اوپر والے کو، یعنی 13 سال سے اوپر والے کو تو ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث بیان کریں، قرآن بیان کریں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ پک اپ کر لیں، لیکن یہ جو نیچے کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو آپ اسی سطح پر اتریے، اس لیول پر آپ آئیے جس لیول کے بچے ہیں اور ان کو بات سمجھائیے۔ ایک چھوٹی سی میں بات بتاتا ہوں مثال کے طور پر۔ ابھی میں تینوں بات کرتا ہوں۔ میں جس کالونی میں رہتا ہوں، ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب مسلمان رہتے ہیں اور ایک صاحب غیر مسلم رہتے ہیں۔ دونوں آدمیوں نے اپنے گھر کے سامنے کدو ٹانگ رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ سب لوگ کدو ٹانگے ہوئے ہیں۔ تو ہماری جو چھوٹی والی بچی ہے، جب میں آیا یہاں تو وہاں جب شفٹ ہوا ہے، 2012 کی بات کر رہا ہوں، تو بچی چھوٹی تھی، تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ابا آپ کدو کب ٹانگیں گے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کیونکہ آپ اگر کفر کے ساتھ رہیں گے تو کفر کے اثرات مرتب ہوں گے، اگر آپ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے تو ایمان والے کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اب چونکہ ہم ایسے جگہ پہ کہ جہاں پر اس نے دیکھا، اب میں اس کو یہ بتاتا پھروں بچی کو کہ بیٹا یہ حدیث میں نہیں لکھا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، تو میں اس بچی کو نہیں سمجھا سکتا۔ یہ کمال ہے ٹیچر کا کہ چھوٹے بچوں کو وہ کیسے سمجھائے۔ وہ مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو اب یہ یقینی بات ہے کہ اس کے دماغ میں جب بات آئی تو یہ تو ایک مطلب سیریس میٹر ہو گیا نا، کہ ایک مسلمان اور پھر ایک مولانا صاحب کے گھر کی بچی یہ کہے کہ ابا آپ کدو کب ٹانگیں گے، تو میرے لیے تو ایک چیلنجنگ سبجیکٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ یہ جو چاچا ہیں یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو غیر مسلم تھے، کہا نہیں وہ ہندو ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے کہا یہ جو چاچا مسلمان ہیں یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہاں وہ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہندو کا کام جو ہندو عمل کر رہا ہے وہ مسلمان عمل، ہندو اس کا عمل نہیں کر رہا ہے، دونوں کے عمل میں الگ الگ۔ تم نے کہا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہندو نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دونوں نے ایک کام کیا ہے تو کوئی اس میں ایک غلط ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے نہیں گیا ان کے ساتھ۔ اگر دونوں کا کام ہمیشہ سملر ہوتا،
برابر ہوتا تو یہ بھی روزانہ نماز پڑھنے جاتا، لیکن نماز پڑھنے ہی نہیں گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام کا عمل اور غیر کے عمل میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے کہا، تو ہم نے کہا کہ جب نماز، عید کی نماز نہیں پڑھنے جاتے، یہ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، سب اس نے کہا نہیں کرتے۔ ہم نے کہا اس میں جو کیا انہوں نے ان کو دیکھ کے کیا لیا، یہ غلط ہے۔ آپ کی کلاس میں 50 بچے ایسے ہوں گے، ایک اور مثال دے رہا ہوں پھر آگے بات کرتا ہوں، کہ ہاتھ میں انہوں نے دھاگے باندھ رکھے ہیں ملٹی کلر کے دھاگے باندھ رکھے ہیں۔ باندھا کس نے ہے؟ امی نے باندھا ہوگا یا ابا نے باندھا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو بولیں یہ غلط ہے تو آپ پنگا ہو جائے گا، گھر سے بھی پنگا ہو جائے گا، گھر والے پھر بولنے لگے کہ یہ بھابھی ہیں تو ٹنڈے ہیں تو فلاں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ بچے کو دھیرے دھیرے سمجھانا ہے، یہ ہی اپنے والدین کو بعد میں چل کے سمجھائے گا۔ میں نے اپنے گاؤں میں یہ پریکٹس کی آج کے 25-30 سال پہلے۔ ہمارے یہاں بھی بڑی تعداد گاؤں میں، ہم لوگ سید ہیں، گاؤں کا ایک بڑا حصہ سید ہے، لیکن ساری قسم کی خرافات اور شرک چلتا تھا۔ تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ دھیرے دھیرے نوجوان بچوں کو بات بتائی جائے گی۔ آج لگا، ایسا نہیں ہوا، لگا 8-10 سال لگا، لیکن اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے 100 گھر یا 120 گھر جو سیدوں کے ہیں، اس میں 99% شرک اور بدعت سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے پیرنٹس پر نہیں محنت کیا، ہم نے بچوں پہ محنت کی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بچے آپ کو دیے ہیں، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب آپ اس بچے کو مثال کے طور پر دھاگا والی بات کیسے سمجھائی جائے؟ ایک سوال ہے نا، کیونکہ بات کرنی جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنی ہے، کوئی آپ کو نالج تو دینا نہیں ہے۔ تو آپ بھی جانتی ہیں دھاگا باندھتی ہے فلاں ہے۔ اب آپ اس سے کیسی یہ پلاننگ نہیں کریں کہ دھاگے والوں کو اب تبلیغ کرنا ہے، ڈونٹ پلان دیٹ۔ ایسے گفتگو ہے کہ دیکھیے مسلمانوں میں اس بات کو بھی لوگ بھول گئے ہیں کہ ہمارا عمل اور غیر، اچھا یہ بچے بہت کلک کرتے ہیں کہ نہیں غیر والا عمل ہمارا نقو ہونا، ہمیں مسلمان جی یہ بچوں کو محسوس ہوتا ہے، آپ اسی کو کیش کرائیے جو اس کو محسوس ہو رہا ہے، آپ اس سے بتائیں۔ ایسے ہی بات پہ کسی کو ٹارگٹ نہیں بنائیں کہ بات بچے ہیں بیچارے اور ہاتھوں میں جو ہے وہ ملٹی کلر دھاگا باندھے ہوئے ہیں، حالانکہ غیر مسلم کے بچے بھی دھاگا باندھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب غیر مسلم کا کام اور ہمارا کام، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ دھاگا باندھنے میں ہم نے ان کی کیوں کاپی کیا؟ اس پر آدمی کو بولے نہیں غلط، اس پر تو ہم کو سوچنا چاہیے، یہ تو ایک وچار کا سبجیکٹ ہے کہ اس پر ہم کو غور فکر ہے۔ ایسے آپ لگاتار ان کی غلط باتوں پر بولنے لگے کہ ایک دن آئے گا کہ بچہ 4-5 سال لگے گا، لیکن اگر آپ کے پاس وہ پہلی کلاس میں آیا ہے تو 5ویں اور 6ویں کلاس تک اس کے عقیدے ایک ایک کر کے صحیح ہو سکتے ہیں، تب وہ بچہ مسلمان ہے۔ پہلے دن آپ نہیں غلط ہے، تم نہ معلوم نہیں ہے، جاہل ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، تب تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لڑائی تھوڑے کرنا ہے، آپ کو اپنے بچے بھی سنبھالنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ بھی نہ ٹوٹے، وہ بھی تو ایک چکر ہے بھائی، وہ بھی تو ایک ہے کہ اسٹرینتھ ہماری نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی دلچسپی ہے کہ بچے کو ہم صحیح بات بتائیں، تو اس کے لیے ترکیب ایسی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ ایک مثال دیا۔ اب دیکھیے ہم 3 باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو بیس ہوتی ہے نا، وہ فیتھ ہوتا ہے، عقیدہ۔ عقیدہ صحیح کر لے جائیں گے، نسلیں اپنے آپ صحیح ہو جائیں گی۔ اب عقیدے میں سب سے بڑی چیز، سب سے بنیادی چیز جس پر بھارت کا ایک بڑا حصہ، اندازہ یہ ہے کہ 65 سے 70% بھارتی مسلمان ڈائریکٹ طور پر شرک کر رہے ہیں۔ آپ اپنے شہر کی کسی ایک درگاہ کا
نام لیں بچے کے سامنے، ماشاءاللہ بہت اللہ والے ہیں، بہت بزرگ ہیں، سب بتائیں پہلے۔ اس کے بعد ایسے ہی بات کرتے کرتے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر عورتیں ہی زیادہ رہتی ہیں، مرد کیوں نہیں اسی پرسنٹیج میں رہتے ہیں؟ اگر یہ بات اتنی سچ ہے کہ صاحب وہاں پہ جانا، اچھا پھر ان سے بولے اچھا عورتیں جاتی ہیں تو وہاں کیا کیا کرتی ہیں؟ کیا ہمارے اسلام میں ایسا ہوتا ہے؟ بال کھولے رہتی ہیں، وہاں جھومتی ہیں، کسی کے سامنے سطر کھولتی ہیں۔ تو اگر آپ ایسے اس کو کلک کریں گے نا تو بچے کو کلک ہوگا کہ ابا نہیں جاتے ہیں، امی ہی کیوں جاتی ہیں؟ یار بار بار ابا کو بھی جانا چاہیے، لیکن ابا بہت کم جاتے ہیں اور امی پرماننٹ جاتی رہتی ہیں، ہر جمعرات 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 جا رہی ہیں۔ اسلام تو عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے نا وہ شرک کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے کہ شرک کو ختم کریں۔ اب دیکھیے شرک کو ختم کرنے کی میں 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ٹو ریموو دا شرک فرام ہز فیتھ، اس کے فیتھ اور اس کے عقیدے سے شرک کو کیسے ختم کیا جائے۔ دیکھیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس میں آپ کمپرمائز کم سے کم کریں بلکہ نہ کریں۔ کیوں؟ حبیب مصطفیٰ نے سب کمپرمائز کیا۔ ایمان لوگ لانے آئے، کسی نے کہا کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اسلام قبول کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کوئی صاحب آئے کہا کہ شراب میں نہیں چھوڑ سکتا، حضور نے کہا، لیکن ایک آدمی کو آپ نے یہ برداشت نہیں کیا، وہ بولا کہ میں بہت زیادہ بچپن سے ان بتوں کی پوجا کرتا ہوں، مجھے آپ تھوڑی پرمیشن دیں، ٹائم لگے گا، میں سب کو ہٹاؤں گا۔ حضور نے کہا 1 سیکنڈ کے لیے برداشت۔ اگر شرک سے کمپرمائز کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو سارے لوگ 40 سال پہلے تک آپ کے گرویدہ تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے۔ دشمنی کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ نے شرک سے کیا کیا؟ کمپرمائز نہیں کیا۔ تو میں جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا خوف نہ کھائیں شرک کے معاملے میں کہ ہماری اسٹرینتھ ٹوٹ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، جو جملہ بولنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ ہم دنیاوی لحاظ سے ایسے ٹائم پہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کو نقصان ہونے لگے گا، بچوں کی اسٹرینتھ ختم ہو۔ یہ کیوں نہیں سوچا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ بندے کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب اللہ تمہارے لیے ہمارے لیے ہو جائے تو اپنے آپ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ سالو ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ بچوں کو 3 باتیں جو بتانا چاہتے تھے، پہلی چیز کیا ہے کہ منطقی انداز میں شرک کو کنڈم قرار دیا جائے، منطقی انداز میں، لاجیکلی پیش کریں۔ جیسے میں نے بتایا ایک لاجک آپ کو دیا کہ تم بھی دھاگا باندھتے ہو، وہ بھی دھاگا باندھتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم دھاگا باندھنے والے مسلمان بولتے ہو کہ وی ول گو ٹو دا ہیون، وہ دھاگا باندھنے والا کہاں جائے گا؟ ہی ول گو ٹو دا ہیل۔ ایسا کیسے ہو بھیا؟ دھاگا باندھنے والے اکٹھا رہیں گے، ایک جگہ جائیں گے، یہاں بھی جائیں گے۔ یا تو تم یہ عقیدہ رکھو کہ صاحب یہ بھی جنت میں جائے گا اور ہم بھی جائیں گے، اوکے، لیکن تم تو کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ کام تو دونوں کے ایک ہی ہو رہے ہیں، لہٰذا دونوں ایک جگہ جائیں گے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کریں لاجکلی۔ اور مثال دے دیتا ہوں، ایک ٹرین جا رہی ہے بنگلور، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب؟ بنگلور جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بامبے جا رہا ہوں۔ ایک ٹرین میں بیک وقت بیٹھے ہوئے دونوں لوگ، ایسا کیسے ہوگا کہ ایک بامبے جائے گا اور ایک بنگلور جائے گا؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ جہاں ٹرین جا رہی ہے وہاں جائیں گے آپ نا۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ دھاگا باندھ کر ہم جنت میں جائیں گے اور یہ دھاگا باندھ کر کے جہنم میں جائے گا؟ ایسے کیسے ہوگا؟ منطقی، ایک مثال دے رہا ہوں، منطقی انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ پہلا طریقہ
اگر ہم اسی پہ چلیں گے، ایک ایک مثال دیں گے، بہت لمبی ہو جائے گی، ایک آپ کو میں نے مثال دیا۔ دوسرا کہ کمپیئر کریں، موازنہ کریں کہ دیکھیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتائیں ہیں، کفار سے لڑائی کی بیس کیا ہے؟ بچے کو یہ شروع سے معلوم رہتا ہے کہ ہمارے رسول کو لوگ صادق بولتے ہیں، تقریریں کرائی جاتی ہیں، صادق بولتے ہیں، امین بولتے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ صاحب بہت زیادہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے۔ بھئی دشمن کیوں ہوئے؟ وہ دشمن کی وجہ آپ ان کو سمجھائیں موازنہ کر کے کہ اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دیا کہ بھیا سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، سجدہ کسی بھی غیر کو نہیں ہوگا، اس لیے لڑائی ہو گئی، اس لیے لڑائی ہو گئی۔ آپ موازنہ کر کے بتائیں کہ ہمارے اعمال اور ان کے اعمال میں، عقیدے میں نمبر 1، عبادت میں نمبر 2، یہ دو ہی باتیں ہیں۔ ان دونوں باتوں میں ہمارا عمل ان کے عمل سے ٹیلی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیلی کر رہا ہے، وہ صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، تم غلط ضرور ہو، تم غلط ضرور ہو، یہ ٹیلی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عبادت کا طریقہ غیروں سے ٹیلی ہو جائے۔ آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، حضور سے کہا گیا کہ 10 محرم کو روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اگر اگلے سال میری زندگی رہی تو میں 9 اور 10 رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ ٹیلی نہیں ہونا چاہیے، ٹیلی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری مثال، یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنی عبادت گاہ سے چپل بہت دور چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ چپل اتار دو، تم بڑے ہی مقدس وادی میں ہو۔ یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ چپل کے بارے میں فتویٰ ان کے یہاں یہودیوں نے دیا کہ دور اتاری جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا انہوں نے یہ فتویٰ دیا، حالانکہ کوئی بری چیز تو نہیں تھی، اچھی چیز۔ حضور نے چپل پہن کر نماز پڑھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا طریقہ یہودیوں سے ٹیلی نہیں کرے گا۔ کامن بات ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سیٹسفیکشن ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھو۔ حالانکہ ایکسپیرئنس یہ ہے کہ جس کا دل نہ لگتا ہو، اس کا دل بھی اگر وہ آنکھ بند کر کے پڑھتا ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ لگتا ہے۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے آنکھ نہیں بند کرو، بھلے دل لگے یا نہ لگے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے حضرت کہ میں بڑی خلوص نیت سے میں نے اللہ سے دعا کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اے اللہ میں بہت ہی توجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں اور بڑی محنت سے نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کیا، اللہ میری نماز کا ٹمپریچر آپ کے پاس کیا ہے؟ مطلب قبول ہوئی نہیں، کسی طرح مجھے بتا دیجیے۔ انہوں نے رات میں خواب دیکھا کہ بڑی خوبصورت دلہن آئی ہے لیکن اندھی ہے۔ انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی وہیں رہتے تھے مکہ میں، ان سے جا کر کے پوچھا کہ حضرت ایسی میں نے دعا کیا تھا اور یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ویسے بھی نماز کو کمپیئر کیا گیا ہے دلہن سے ہی، آپ کو بتا دیں حدیث میں ویسے بھی نماز اگر کوئی دلہن دیکھے تو یہ نہیں سمجھے کہ دوسری شادی ہونے والی ہے۔ دلہن اگر آپ نے کسی مرد نے دیکھا تو اس کا مطلب کہ آپ کی نماز اچھی ہوئی ہے۔ دلہن کو کس سے کمپیئر کیا ہے اللہ کے رسول نے؟ نماز سے۔ بہرحال یہ بریکٹ کی بات ہی بیچ میں آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اگر آنکھ نہ بند کرتا تو وہ جو خوبصورت آئی تھی وہ بھی نہ آتی۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ اندھی ہونے کی وجہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں میں؟
انہوں نے کہا کہ تم آنکھ کھول کر نماز پڑھتے یہ سمجھ کر کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں آنکھ کھول کر نماز پڑھوں، تمہارا دل لگتا یا نہ لگتا، نبی کی اس بات کو ماننے کا اتنا ثواب ہوتا کہ نماز اس کے آگے فیل تھی۔ وجہ کیا ہے نماز آنکھ کھول کر؟ وہ اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی خاص کر جین ہیں، بودھ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ایک بڑا پرسنٹیج ہے ان لوگوں، یہ سب جب عبادت کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ کو یہ پسند نہیں کہ مسلمان کا عمل غیر کی عبادت سے ٹیلی کرے، یہ دلیل آپ کو دینا چاہیے۔ لہذا بچوں کو موازنائی انداز میں سمجھانے کی فکر کریں۔ 4 مثالیں دی، میں ایسی 50 دے سکتا ہوں، یہ آپ کو مثال دی، یہ بچوں کو سمجھانے کی فکر کریں کہ کمپیئر کر کے بتائیں کہ ہمارا عمل جب چپل والا، حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھی چیز ہے، اس کے باوجود حبیب مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا ایک بات کا دھیان رکھیں۔ نمبر 3، اللہ کے رسول کا حوالہ دیں، کیونکہ بچے کو بچپن سے گھر میں بھی نبی کا نام بار بار آتا ہے۔ کیا حوالہ دیں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو نہیں، ایسے بولے مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی یہ کام کیا، تمہیں کرتے ہیں، تمہارے شہر والے کرتے ہیں، گھر میں لوگ کرتے ہیں، انگلی میں ہو رہا ہے، معلوم نہیں لوگ کیوں کرتے ہیں، لیکن ہم کو تو 100% معلوم ہے یہ، اور کنفیوز ہو کے نہیں بولیں کہ نہیں معلوم نہیں، ایسا ہے کہ ایسا نہیں، 100% بولیں بچوں سے کہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قبر پہ پھول نہیں ڈالا ہے۔ اور اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو کہو اچھا بولو بچوں کہ جہاں ریگستان ہوتا ہے وہاں پہ پھول ہوتا ہے، تو بچہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو تو بولے بھائی ریگستان میں تو پھول ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ریگستان میں پیدا ہوئے تو وہاں پھول ہی نہیں لیا، وہ پھول ڈالنے کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے پیش تب اس کے دماغ میں آئے، وہ فوراً ایسا نہیں کہ پھول ڈالنا چھوڑ دے گا، نہیں، آپ نے صحیح بات اس کو دھیرے سے جو بتائی ہے نا، اس کے اثرات اس کی لائف میں ان فیوچر میں پڑیں گے، خود ہی نہیں پڑیں گے، دوسروں کو بھی کیا کرے گا، وہ سمجھانے کی فکر کرے گا۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم بچے کو مسلمان بنانے کے لیے شرک کی جڑ کو دھیرے دھیرے کیا کریں، کاٹیں۔ یہ بات میں سمجھا پایا؟ نمبر 2، جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ ہے بدعت، بڑا گناہ۔ 2 بڑے گناہ ہوتے ہیں، ایک شرک ہوتا ہے اور ایک بدعت ہوتا ہے۔ بدعت تو ایک لمبی لسٹ ہے، بدعت کو کیسے سمجھایا جائے؟ بدعت کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلے چھوٹے سے بچوں سے، مطلب 5 سال کے بچوں سے یہ بات شروع کر دینی چاہیے ٹیچرز کو۔ پہلی بات ایک بنیادی کہ دیکھیں ہم لوگ اس اسلام کو مانتے ہیں، جو اسلام ہمارا مذہب ہے، اس میں ایک بات طے ہے کہ بات وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ یہ پہلے دماغ میں بات بٹھا لیں، فرسٹ اسٹیپ پہ، ابھی کچھ نہ کریں، یہ بتائیں، بٹھا لیں کہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی بیس کیا ہونی چاہیے، اس کی بیس کیا ہونی چاہیے کہ یہ بات ہمارے اللہ نے کہی ہے، یہ بات ہمارے رسول نے کہی ہے، اور ہمارے صحابہ نے ان باتوں کو عمل کر کے ہم کو بتا دیا ہے، یہ بیس بنائیں پہلے۔ پینٹر جب کوئی کلر مارنا ہوتا ہے پہلی مرتبہ تو کلر ڈائریکٹ نہیں مارتا ہے، پہلے اس دیوار کی بیس بناتا ہے، بیس جب اچھی بن جاتی ہے تو جو کلر آپ ماریں گے وہ بہترین کلر بنے گا۔ ایسے ہی بچے کو، کیونکہ ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو مسلمان کیسے بنائیں، یہ بیس پہلی بنائیں۔ ہر استاد یہ بولتا ہی رہے کلاس میں، دن میں 1-2 مرتبہ یہ بات آ ہی جائے کہ بھئی ہم لوگوں کا کیا ہے، ہمارا تو جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، صحابہ نے عمل کر کے پریکٹیکلی دکھلایا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اس کی بیس بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2،
فوکس اس پر ڈالا جائے کہ ہمارا کام غیروں کے کام سے ٹیلی نہیں ہونا چاہیے، اس پر فوکس ہونا. اور یہ بات بچے کو بہت اچھی طریقے سے کیا ہوتی ہے، اترتی ہے. بچہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارا عمل غیروں کے عمل سے ٹیلی نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری چیز اس کو بتانا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ کل میں میم نہیں آؤں گا. کیوں بیٹا نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ عید میلاد النبی کا جلسہ وہ ہے نا، عرس، وہ کیا کہتے ہیں جو نکالتے ہیں جلسہ، جلوس ہے، میم اس میں جا رہا ہوں. آپ کچھ نہیں بولے، جا رہا ہے، تمہارے منع کرنا تھوڑا رکے گا، وہ تو کل نہیں آئے گا. جب دوسرے دن آوے تو اسے پوچھو کیا کیا ہوا، کیا ہوا. آپ ایسا سرپرائز کر کے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں کیا ہوا، وہ بتائے گا پھر مولانا میم وہاں پہ ڈی جے بج رہا تھا، وہاں پہ ایسا ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہوگا الگ الگ بچے مل کر کے پوری رپورٹنگ آپ کو صحیح کر دیں گے. اب اس سے دھیرے سے پوچھو کیا حضور کے زمانے میں ڈی جے ہوتا تھا؟ ایسے آپ کلک کریں، ایک بات ڈال دیں کہ حضور کے زمانے میں ڈی جے تھا. وہ بولے گا نہیں تھا. تو اس کا مطلب اب بیس تو آپ یہ بنا چکے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو اللہ بولے، رسول بولے اور صحابہ کا عمل ہو. جب وہ ڈی جے حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو کوئی بھی کام اگر ثواب سمجھ کر ڈی جے بجا کے کیا جائے گا تو ثواب کیسے ہو پائے گا؟ آپ اس کو اس طریقے سے لے کر کے آویں اور اس کو جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آئے. جیسے میں نے پھول کی مثال دی، ابھی 11ویں ہے. 11ویں ایک بہت خطرناک ٹاپک ہے، اس کو جلدی سے نہیں چھیڑے. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے. پتہ چلا ٹیچر ہی 11ویں کرتی ہیں، جو ان کو بولنا ہے وہ کیسے بولیں گی؟ ٹیچر بھی تو 11ویں کرتی ہیں. ہم کو اندر کے بات بھی معلوم ہے اور باہر والی بھی معلوم ہے. ایک بات بتاتا ہوں، 11ویں ہے. دیکھیں ہمارے شہر میں کیا ہوتا ہے، 11ویں ہے، کنڈا ہے، 40واں ہے، 3 کی دے رہا ہوں. ایسے آپ اور بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے بعد میں 11ویں میں گاف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اگر اردو میں لکھیں گے 11ویں تو گاف سے لکھیں گے نا. اگر رسول عربی نے یہ تہوار بتایا ہوتا تو اس میں گاف کیسے آتا بھائی؟ رسول عربی نے بتایا کہ عید ہے. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ عید ہمارا تہوار عید ہے، بقرعید ہے. عید کی عربی کیا؟ عید الفطر. عید الاضحیٰ کی بقرعید کی عربی کیا؟ عید الاضحیٰ. اس کو بولیں، پہلے خود سمجھ لیں گے تب ان کو بولیں گے. پتہ چلا خود ہی کر رہے ہیں، وقت اب جب خود ہی رہیں گے تو کیسے بولیں گے؟ پہلے ہم آپ سے ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ گاف عربی زبان میں الفابیٹ پہ نہیں ہوتا، اس کو قاعدہ کھول کے دکھانے کا. قاف گاف تو ہے نہیں. گاف سے اگر کوئی لفظ آوا ہے وہ ہمارا تہوار ہے، تو یہ ہمارا تہوار کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول عربی تو گاف جانتے ہی نہیں ہیں. 40واں لے لیتے ہیں. 40واں کس سے آتا ہے؟ 6 سے آتا ہے. عربی میں 6 ہوتا ہے؟ 6 نہیں ہوتا. اگر رسول عربی نے بتایا ہوتا تو اس کی عربی ہونی چاہیے تھی. 40ویں کی عربی نہیں. اچھا کنڈا میں کیا آتا ہے؟ ڈال آتا ہے. ڈال عربی میں ہوتا؟ ڈال بھی نہیں. آپ اگر ایسے بچے سے بات کریں گے نا، ٹھیک ہے وہ کنڈا بھی نہیں چھوڑے گا، 40واں بھی نہیں چھوڑے گا. آپ کو معلوم ہے میں دن بھر جب یہ کرتا رہتا ہوں بہت سی باتیں وہ ہمارے منہ پر ہم کو نہیں قبول کرتے ہیں. وہاں جا کر کے بحث کرتے ہیں لوگوں سے، وہ ہماری طرف سے بحث کر شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بات اتری کہ بات جو کہی جا رہی ہے کیا ہے، یہ صحیح بات ہے. تو وہ بچہ بھی کچھ آپ سے نہیں بولے گا کہ میں 40واں چھوڑوں گا، میں کچھ نہیں. لیکن اب اس کے گھر میں، اس کے محلے میں کچھ ہوگا تو اس کو کلک ہوگا. کیونکہ ایک دن میں تو تربیت ہونی نہیں ہے، یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. اس کا ٹائم لگے گا. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے، بدعت کے مقابلے میں ایسے سمجھایا جائے تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم سے گڑبڑی کہاں ہو رہی. اب تیجا ہے، تیجا سنسکرت شبد ہے، تویش سے نکلا ہوا لفظ ہے. دویج کہتے ہیں سنسکرت میں 2 کو. میں ہائی اسکول تک سنسکرت بھی پڑھا.
द्विज कहते हैं 2 को, और त्विष्ट कहते हैं 3 को, और उसी से लफ्ज निकला तीजा। तीजा की भी अरबी किसी को नहीं मालूम है, तीजा की भी कोई अरबी किसी को नहीं मालूम। ऐसे बेशुमार लफ्ज हैं जो गलत हैं, हमारे यहाँ दाखिल हैं, और अगर आप उनको इस लॉजिकल अंदाज में समझाएं, हम कुरान हदीस नहीं पेश कर रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं, हम कुरान हदीस से बात करते तो हम दूसरों से बड़ों से बात वो करते हैं, लेकिन हमको समझाना किसको है? जो बेचारा अभी कुरान हदीस नहीं जान रहा है, तो हाउ वी एक्सप्लेन देम। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इस्लामी तरीक़ा, जो हमको तरबियत की बात आती है, अभी हमने अपनी बड़ी क्लास में पूछा कि भाई ये टॉपिक दिया बच्चों को, बैठा पढ़ा रहा था सब सीनियर बच्चे, कि अच्छा ये बताओ कि छोटे बच्चों को इस्लामी तरबियत कैसे की जाए। इन्हीं को फारिग हो करके ये सब करना है, एक पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं। कह रहे मौलाना तरबियत होनी चाहिए। हमने कहा फिर दूसरा सवाल है कि वो तरबियत कैसी होनी चाहिए, ये तो बताओ ना। ये तो मोटा सा जुमला है कि नहीं तरबियत होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। अरे भाई वो तरबियत होगी कैसे? आपने जितने लोग बैठे हैं यहाँ, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे ही बैठे हैं, ज़ोर से तकरीरें हो रही हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होना चाहिए। सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे दरमियान में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। बात किस पर? हम जब तकरीर कर रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं हमारे दरमियान में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो अंडरस्टूड हो चुका है। वाई सिंपली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप ये बता दें कि अब इत्तेहाद इत्तेफाक कैसे पैदा किया जाए, वो तकरीर करने वाले लोग नहीं हैं। और अगर आपके पास कोई तकरीर हो, जितने लोग बैठे हैं, आप मुझे क्लिप भेज दीजिए कि मौलाना इत्तेहाद इत्तेफाक कैसे किया जाए, उसकी तरकीब ये है। आपने अगर सुना है आप मुझे भेज दीजिए। 1% तकरीर नहीं हो रही है, इत्तेहाद इत्तेफाक होगा कैसे, उसमें इख्तिलाफ है। अरे वो सब बयान क्यों कर रहे हो यार, वो तो पहले तो मालूम ही है, तभी तो तुमको टॉपिक रखा गया है मौलाना इत्तेहाद और इत्तेफाक कैसे पैदा हो। तो हमारी बातें ऐसी ऐसी हो रही जिसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये स्कूल में बच्चों को भी हम वो बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका रिश्ता ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को बात करें। तो इस्लामी तरीका में बुनियादी चीज़ एक बता करके अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो ये कि अखलाक को सुधार कैसे किया जाए। असल मेन चीज़ ये बड़ी बड़ी चीज़ है। तो पहली चीज़ हम बताना चाहते थे कि शिर्क से, दूसरी हमने बताया कि बिदअत से, तीसरी चीज़ अखलाक है। आप अपने बच्चों से बोलती हैं ना कि वक्त की पाबंदी करो, बोलती नहीं बोलती? आज आप वक्त पर आए? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई मीटिंग मुसलमान की कर दी जाए, वक्त पर आते हैं? कौन? उस्ताद। ये तकरीर करते हैं बच्चों में कि देखो क्लास टाइम पर आना है, वक्त की पाबंदी। ऐसे आदमी की ज़बान से परवरदिगार आलम तासीर छीन लेता है कि जो खुद कहता है और अमल उस पर नहीं करता है, तो नेचुरली तौर पर ऐसे लोग अखलाकी तरबियत में फेल रहेंगे। ये अखलाकी तरबियत का मामला है ना, वक्त पर आना। देखिए, मेरे बारे में पूरे शहर में ये बात मशहूर है। हमको जब लोग बुलाते हैं, वो कहते हैं मौलाना 10 बजे से ऐलान किया गया है, लेकिन लोग 11 से पहले नहीं आएंगे, आप 10 बजे नहीं आइएगा। क्यों? उन्हें मालूम है ये वक्त का सख्त पाबंद आदमी है। वो हमसे फ़ोन करते हैं कि हजरत आप 10 बजे नहीं आइएगा, जो आपके दावतनामे 10 बजे लिखा है, लोग नहीं आते। अब आपने ये छाप छोड़ी ना कि मौलाना के वक्त की कदर होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना वक्त के पाबंद है। आपकी भी बात अल्लाह, आपकी भी बात बच्चा एकदम कदर करेगा, शर्त ये है कि जो आप कह रही हैं वो प्रैक्टिकली मौजूद है। और ये बातें कहना कि नहीं लोग आते नहीं हैं, मैं आपको बताऊं, मैं दो जगह की बात करता हूं। मैं अपने गांव में प्रोग्राम करता हूं, छोटा सा गांव है, 1500 से 2000 लोग इकट्ठा होते हैं।
پہلا پروگرام میں نے 1994 میں کیا، اور سے سنیے گا، میں ساری دنیا کے مینجمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ طے کر لیں کہ میں ٹائم پر کروں گا، لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ 1994 کی بات ہے، ہمارے گاؤں کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عباد الرحمان صاحب، ان سے پوچھ لیجیے کہ 94 سے لے کر کے 2021 کتنے سال ہو گئے؟ 26 سال ہو گئے۔ ایک پروگرام 1 منٹ لیٹ نہیں، 1 منٹ۔ ہمارا اناؤنسر جو ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ مولانا صاحب کا پروگرام ہے، گھڑی ملا لو 11 بجے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے تو پہلا پروگرام ہم فلاپ ہو گئے، ہمارے مینجمنٹ نے کہا مولانا آپ ایک دم ٹائم پہ شروع کریں گے، لوگ نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا یہ پہلا پروگرام ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ پروگرام ٹائم پر ہوتا ہے اور ان کی عادت ڈلانی ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے لوگ ہمارے جو آنے والے ہوتے ہیں 80% ہماری چیئر ہمارے وقت پہ بھر جاتی ہے۔ جو لیٹ لطیف ہیں ان کو آنا ہے، لیکن وہ لوگ لیٹ نہیں آتے جو سمجھتے ہیں کہ پروگرام لیٹ شروع ہوگا، وہ سارے کے سارے ٹائم پر آتے ہیں۔ اور دوسرا مثال پچھلے 60-70 سال کی مثال ہے، آپ چلے جائیں عمر آباد ایک جگہ ہے جامعہ دارالسلام، اتوار کو ان کا سالانہ فنکشن ہوتا ہے ہر سال، ایک سنڈے۔ 1 منٹ پروگرام نہیں ہے، پچھلے 60-70 سال کا اتہاس ہے۔ مولانا بیٹھے ہوئے پوچھیں، اور ساری کرسیاں اپنے وقت پر بھر جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، جب آپ خود پابند ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی زبان میں تاثیر رکھتا ہے۔ لہذا اخلاق کا پہلا پہلو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بچوں سے، مثال کے طور پر آپ کہتے دیکھو وقت برباد نہیں کرو بیٹا، وقت برباد نہیں کرو، سمجھاتے رہتے بچوں کو۔ ٹیلی فون آ گیا آپ کے گھر سے، آپ بات کر رہے ہیں، 10 منٹ تک بچے خاموش بیٹھے رہے اور آپ بات کرتی رہے، اور آپ تقریر کیا کر رہی ہیں کہ وقت برباد نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات کا کبھی اثر نہیں، کیونکہ اخلاقی لحاظ سے پریکٹیکلی ہم فیل ہیں۔ ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ایک کرتے ہیں، ہمارا جب عمل ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے۔ 3 کرسی ہے، 4 کرسی ہے، ابھی دیکھیے میں جو کرتا ہوں، میں نکلا یہاں سے، دن بھر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مولوی بچے ہیں، مولوی بچے بنسبت دوسروں کے زیادہ احترام کرتے ہیں اپنے استاد کا، مطلب عام لوگوں سے بہت زیادہ ان کا۔ ایک کچرا پڑا ہوا ہے، میں اگر کہوں اے بچے اٹھا ڈسٹ بن میں ڈالو، کوئی برا نہیں مانے گا اور بچہ اٹھائے گا، ڈال دے گا، لیکن یہ اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ آپ قریب ہیں کچرے کے محتمم صاحب، پرنسپل صاحب، آپ بچہ آ رہا تھا اس کو بولنے کے بجائے آپ کچرا اٹھاتے اور ڈال دیتے۔ اب تربیت ہوگی کہ جہاں بھی کچرا نظر آئے بچہ سمجھے گا کہ اس کو ڈالنا چاہیے۔ یہ جو آپ آرڈر دے رہے ہیں، یہ کبھی بھی اخلاقی تربیت نہیں کر پائے گا۔ اخلاقی تربیت کے لیے ہم کو خود میدان میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اترنا پڑتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہ بولیں، اس کی پریکٹیکل پیش کر دیں۔ 4 کرسی ایک دن رکھ دیں اپنے کلاس میں، 5 رکھ دیں، 10 رکھ دیں، جتنے بچے آپ کے پاس ہیں، ایک کرسی پہ پانی ڈال دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک کرسی پہ پانی ڈال دیجیے، پہلا بچہ آئے گا کہاں بیٹھے گا؟ جو کرسی سوکھی ہوگی۔ دوسرا آئے گا کہاں بیٹھے گا؟ ہر بچہ سوکھی پر بیٹھے گا۔ اب 10واں بچہ جو آیا، اب کرسی 10 ہے، وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ اس کو پوچھے گا اور پوچھ کر کے بیٹھے گا۔ یہ آپ جان بوجھ کر کریں، ایک دن اس کو بولیں کہ بیٹا، پہلے والے کو بولیں کہ آخر 10ویں بچے کو پوچھنا پڑا نا۔ یہ جب آپ آئے تھے تو آپ بھی تو یہ کام کر سکتے تھے کہ کرسی پوچھ کر بیٹھ جاتے۔ آپ نے کیا پسند کیا اس بات کو کہ بھیگی کرسی پر بیٹھے؟ نہیں پسند کیا۔ تو آپ نے یہ کیوں دوسرے کے لیے پسند کیا کہ وہ بھیگی کرسی پر بیٹھے؟ اور ایک دوسرا اس سے بھی ایڈوانس طریقہ ہے، کرسی 10 ہو بچے 9، کرسی 10 ہو بچے 9، 10ویں کرسی پر پانی ہے، چھوٹے کی کون سی کرسی؟
जिस पर पानी है। अब 9 बैठ गए, कोई भी पानी नहीं साफ करेगा क्योंकि वो बच्चे 9 ही हैं। आप उठें, अपना रुमाल मौलाना साहब जो कंधे पे रखते हैं और उठ करके उस कुर्सी को साफ करें, कुछ ना बोलें, कुछ ना बोलें। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि आप अमली शक्ल में वो काम कर लेते थे, खुद ब खुद उसकी तरबियत हो जाती थी। लिहाजा अखलाकी तरबियत आप जिसको कह रहे हैं वो आप इस तरीके से करें। अच्छा, एक बात कहकर अपनी बात कर, 50 मिनट हमने सोचा था, 5 मिनट और बाकी। ये मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा तकरीर कर रहा हूँ कि तरबियत के उन्वान पर और 50 मिनट, वरना मैं करता नहीं। ये मौलाना ने कहा नहीं मौलाना थोड़ा लंबा कीजिए। अच्छा, आखिरी बात, आपने उनको दुआएं सिखाई, सभी स्कूल में दुआएं सिखाई जा रही, क्योंकि वही तो क्रेडिट है, उसी से तो हमारा कॉमर्शियल मामला चलता है, उसी से तो अम्मी आपकी तारीफ़ करती हैं कि बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं। एक दुआ बताता हूँ, कोई भी दुआ की जा सकती है कि शीशे पर देखने की दुआ, शीशा देखने की, मिरर, अल्लाहुम्मा अहसिन खुल्क़ी कमा अहसनता खल्क़ी, ये दुआ है। बच्चे को याद हो गई, बच्चा जाकर अम्मी को बताया, अम्मी खुश हो गई, आप भी खुश हो गए कि हमारा काम हो गया। ये दुआ के ज़रिए तरबियत होनी चाहिए थी, जो दुआएं बताई जा रही थी उसके ज़रिए तरबियत होनी चाहिए थी। 3 ही काम तो आपने किया है ना, नात याद कराई, सूरत याद कराई और दुआएं याद कराई। यही 3 काम का नाम आपने इस्लामी सब्जेक्ट रख रखा है, इस्लामी तरबियत रख रखा है, यही 3 काम हुआ है। हो सकता है एक आध काम हो रहा है, बहरहाल ये अगर उस बच्चे से बोला जाता जिसको ये दुआ याद कराई गई थी कि देखो तुमने दुआ क्या पढ़ी इसमें, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को अच्छा कर दे, जैसे कि तूने मेरी शक्ल अच्छी की है। अब आप उससे बोलते हैं कि देखो तुमने क्या दुआ मांगी, तुमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। अब उसका एतमाद अल्लाह पर जाएगा कि अल्लाह ने हमारे साथ इतना अच्छा मामला किया। फिर अब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे अच्छा और नेक इंसान भी बना दे। दुआओं को रिलेट करें ट्रांसलेट से, दुआओं को रिलेट करें समझाने के लिहाज से, तब आपकी दुआएं उसके ऊपर असरअंदाज होंगी। मिसाल के तौर पर खाना खाने से पहले की ये दुआ है, खाना खाने की बात की ये दुआ है। ईमानदारी से बताएं, आप ही से नहीं तो आप तो एक बहाना है, तो पूरी दुनिया में जाएगी तफरीह। कौन सा टीचर है जो मुस्लिम मैनेजमेंट के अंदर काम करता है, उसने दुआ अगर बताया है थोड़ा से एडवांस होगा तो तर्जुमा याद करा दिया होगा? कभी उस दोनों होते हैं, सब हमको मालूम है क्योंकि मैं इस आप ही की बिरादरी का एक आदमी हूँ। ज़्यादा एडवांस हुए या ज़्यादा समझे कि हमने बड़ी मेहनत कर दी है तो बच्चे को दुआ का याद करा दिया, दुआ का क्या याद करा दिया? तर्जुमा याद। आपने कभी उस तर्जुमे को समझाया कि इसका माना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ है उस रब की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जिसने हमको खाना खिलाया। कभी आपने बताया खाना खिलाने का मतलब क्या है? एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा क्लास में बताते हैं कि देखो बच्चा ये प्लेट है, इसमें चावल रखा हुआ है, चावल के 1 लाख दाने हैं। ये 1 लाख दाने कहाँ से शुरू हुए हैं? तुम्हारे लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया कि खेत, वहाँ पे किसान ने मेहनत की, फिर इसको किसी ने काटा, फिर सारी तरतीब आप जानते हैं। वो एक मरतबा आप बच्चे को बताते हैं, अब उसे मालूम होता कि मैंने अपने रब की जो तारीफ की है ये इस वजह है क्योंकि रब ने बड़ा मेरे लिए इंतजाम किया। तो दुआएं जो भी याद करें, पूरे साल में कितनी दुआ आप याद करा देते हैं? दादा 20 से 25 दुआएं, वो 20-25 दुआ का तर्जुमा याद करा दिया आपने, चलो हमने आपको बड़ा ग्रेट मान लिया। लेकिन उससे ग्रेटनेस की थी कि उस दुआ के बारे में थोड़ा सा बताते कि आपने ये क्यों कहा है, तब जाकर के मामला एक बच्चा इस्लामी बच्चा बन सकता है और उसके अंदर तरबियत हो सकती है। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।